نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ امام کائنات سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے 11 شعبان المعظم 43 ہجری میں شبیہ مصطفیٰ سے نوازا، جس کا نام حضرت امام علی اکبر رکھا گیا۔ طبری اور تاریخ ابن کثیر میں امام علی اکبر کی تاریخ پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھی گئی ہے۔ امام علی اکبر کی والدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ حضرت علی اکبر کے نانا حجاز میں ایک بہت ہی بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے شہزادہ امام علی اکبر کو حسن اخلاق، بولنے اور چلنے کے طریقے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ بنایا تھا۔ مدینہ میں جس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ کر حضرت سیدنا علی اکبر کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کر لیتا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھرانے یا پھر صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کو دل کرتا تو وہ علی اکبر کے چہرے کی طرف رخ کر کے اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا علی اکبر میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی زیادہ مشابہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کر کے رونے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو پاس بلایا۔ جب اس بوڑھے کی نظر علی اکبر پر پڑی تو اس کو ایسے ہی لگا کہ جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ علی اکبر مہمان کی بہت ہی زیادہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ عرب لوگوں میں یہ رواج بہت ہی مقبول تھا کہ وہ جس گھر میں روشنی دیکھتے تھے ان کے گھر میں مہمان بن کر چلے جاتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک بلند مقام پر آگ جلی رہنے دیتے تھے، جس کی وجہ سے شہزادہ علی اکبر کے گھر مہمانوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ شہزادے علی اکبر نے غریبوں اور مساکینوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا لنگرخانہ کھول رکھا تھا، جس میں ہر وقت غریب اور مسکینوں کا رش لگا رہتا تھا۔ آپ کو بچپن ہی میں شہادت کا بہت ہی شوق تھا۔ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص یوں کہہ رہا ہے، یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ بات سیدنا علی اکبر نے سنی تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ باپ نے بیٹے کو فرمایا، میرے شہزادے کیوں نہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام اور حق پر ہیں۔ تو بیٹے علی اکبر کے الفاظ پر قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر شہید ہونے سے کون ڈرتا ہے، موت کا کوئی خوف نہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330۔ شہزادے علی اکبر کی آواز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اذان کے وقت میں آپ کے لخت جگر علی اکبر ہوتے تو آپ شہزادہ علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم فرماتے۔ میدان کربلا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی جب صبح ہوئی تو شیر خدا کے بیٹے شیر مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو فرمایا کہ بیٹا اذان دو۔ پھر سیدنا علی اکبر نے ایسی اذان دی کہ اس جیسی اذان کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی سنے گا۔ ایسی آواز
کہ ہوائیں معطر ہونے لگ گئیں، پہاڑ جھومنے لگ گئے، پورے کربلا پر اذان کا اثر دکھائی دینے لگا، لیکن یزیدی لشکر اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا۔ نماز کے ختم ہوتے ہی شمر بنی ہاشم کے جوانوں کو للکارنے لگا۔ حضرت علی اکبر کا جوان خون جوش میں آیا اور بابا سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رانائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل۔ یزیدی لشکر سے نبض آزما تھے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330۔ امام ابو الفرج اصفہانی روایت بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان کربلا میں اترے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ جب علی اکبر میدان کربلا میں گئے تو حضرت امام حسین نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ کس طرح سے میرا بیٹا علی اکبر میدان کربلا میں یزیدی لوگوں کے خلاف لڑتا ہے، لیکن یزیدی لوگ تعداد میں بہت ہی زیادہ تھے، میدان میں گرد و غبار چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مولا حسین اپنے بیٹے کی بہادری اور شجاعت کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی اکبر یزیدی فوج پر حملہ آور ہو کر ان کی صفیں الٹ رہے تھے۔ یزیدی فوج جس طرف بھی بھاگتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ علی اکبر اسی طرف اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر 3 دن کا پیاسا بیٹا میدان کربلا میں ہزاروں کی تعداد میں یزیدیوں کو قتل کر کے اپنے بابا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹتا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں، ہائے بابا 3 دن کا پیاسا ہوں، پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے؟ بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پانی پی کر تازہ دم ہو کر اپنے نانا کے دین کی خاطر جنگ کروں، ان سب کو ختم کر دوں۔ مولا حسین شیر خدا کے لاڈلے نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آؤ، میری زبان کو اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چوس لو۔ قربان جائیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو اپنے علی اکبر کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی 3 دن سے پیاسے ہیں اور زبان مبارک خشک ہے۔ امام عالی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت علی اکبر دشمنوں پر لگاتار حملہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آپ کے گلے پر لگا اور اس نے گلے کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ جب وہ زخموں کے خون میں لت پت تھے تو اپنے بابا کو آواز دی، بابا جان آپ پر میرا آخری سلام ہو، یہ میرے پاس ابھی میرے جد رسول خدا ہیں کہ جو آپ کو سلام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ بھی جلدی سے ہمارے پاس آ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر خدا لخت جگر کی آخری سانس چل رہی ہیں۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام عالی مقام زمین پر بیٹھ گئے۔
اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان، اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام عالی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کو سینے میں لگی برچھی کو دیکھا۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ 10 محرم کے دن سیدنا امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، لیکن آپ کے سر اور داڑھی کا کوئی بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب شہزادے علی اکبر کا جسد مبارک سینے سے لگایا اور مبارک جسم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تو سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ کنز الاعمال۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ کنز الاعمال، قتل حسین 13۔ ویورز، آپ خود فیصلہ کریں گے، کیا لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم ہوئے کربلا میں۔ آنے والی چند ویڈیوز میں آپ کو کربلا کے ہی مناظر پیش کروں گی۔ لاکھوں سلام ہوں جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔